میری سپریم کورٹ سے بھی درخواست ہوئے گی کہ اب 3 ہفتے سے اوپر ہو گیا، عموماً 2 ہفتے کے اندر جو اس طرح کی پٹیشن ہیں ان کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے۔ آج یہ 4تھا ہفتہ شروع ہے، وہ بیل پٹیشن ٹیک اپ نہیں ہوئی ہے اور اگلے ہفتے سپریم کورٹ چھٹی پہ جا رہے ہیں، سارے کورٹ چھٹی پہ جا رہے ہیں اور پھر یہ جنوری تک ہو جائے گا۔ اب پچھلے 4 ہفتے سے جس انسان کی بیل پٹیشن کورٹ میں پڑی ہے اس پہ کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوا ہوا۔ اس وقت ہی از ناٹ چارجڈ آف اینی کرائم۔ ایک انسنٹ انسان جیل میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں پڑا ہے، اس کے اوپر الزام بہت سنگین ہے جس کی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اور سپریم کورٹ 3 ہفتے سے اس پٹیشن پہ کوئی نظر ثانی نہیں کر رہی۔ یہ ان کی مہربانی ہوگی کہ اگر وہ اس کو ٹیک اپ کریں، کیونکہ ادروائز یہ ایک ناانصافی ہو رہی ہے اس وقت اور اس کو کریکٹ کرنا چاہیے۔ ہائی کورٹ نے جو کہا تھا اوپن ٹرائل کا، آپ لوگ اوپن ٹرائل اب کس کے پاس جا رہے ہیں؟ جب ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہے، ہم کسی کے ہم نے آج عدالت کو اس بات کے بارے میں پوری طرح باور کرایا کہ جو احکامات تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ ٹرائل دوبارہ سے شروع ہوا ہے، اس کا بنیادی وجہ یہ تھی کہ اوپن ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو آج بھی ہم نے زیادہ تر جو بحث ہوئی ہے عدالت کے آگے سارے سینئر وکلاء نے ہمیں کی ہے، وہ اسی بات پہ تھی کہ میڈیا کو ایکسیس پراپرلی دیں، جو وکلاء باہر آ کے کھڑے ہوئے ہیں کالے کوٹ کے اندر یونیفارم میں، ان کی تصدیق نہ کی جائے، ان کو اندر آنے دیا جائے۔ جو پبلک کے عوام ایکچولی انٹرسٹڈ ہے، عوام تو چھوڑیں، جو عزیز اور دوست دونوں شاہ محمود صاحب کے اور عمران خان صاحب کے جو دوست اور عزیز و اقارب آنا چاہتے ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے ایز پبلک۔ وہ کسی کو اجازت نہیں ملتی کہ یہ اوپن ٹرائل کس طرح ہو رہا ہے۔ اس طرح چلے گا تو ظاہر ہے ہم دوبارہ اپنی اصلاح لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جائیں گے، لیکن یہ بات اس وقت کل جج صاحب نے کہا ہے کہ وہ کل صبح اس چیز کو دیکھیں گے اور اس کو ڈیسائڈ کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے، کتنے لوگوں کو اجازت مل سکتی ہے اندر جانے کی۔ ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ کل کوئی بہتری ہوگی اور آپ میں سے کئی لوگ اندر آ سکیں۔ کیا فرد جرم عمران خان کی جانب سے اس کارروائی کا بائیکاٹ بھی ہوا ڈیورنگ ہیئرنگ؟ جب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ یہ ہمیں بارہا کہا گیا ہے دونوں چیئرمین، بانی چیئرمین، وائس چیئرمین کی طرف سے کہ ہم تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم قانون اور آئین کو مانتے ہیں۔ خان صاحب اور شاہ صاحب نے ساری اپنی عدالتی کاروائیاں ہر جگہ جا کے ان میں وہ پیش ہوتے رہے۔ جب ہم خود کہتے تھے کہ جان کو خطرہ ہے نہ آنے دیں، اس وقت کہتے تھے ہر جگہ آئیں۔ اب جب وہ اندر بند ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی اپنی حفاظت میں ہمیں چاہے لے کے بھی جائیں تو لے کے نہیں جایا جاتا۔ تو وہ بائیکاٹ تو نہ الیکشن کا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نہ عدالت کا، دونوں چیزوں میں وہ موجود ہیں۔ آج کوئی بائیکاٹ کی بات نہیں ہوئی، یہ بات ہوئی کہ جب تک اوپن ٹرائل کے آپ تقاضے پورے نہیں کرتے، آزاد میڈیا کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے، تو فرد جرم کیسے لگ سکتے ہیں؟ فرد جرم لگنا ایک بڑا سنگین معاملہ ہے۔ کسی کو آپ ایک اتنے بڑے سیریس معاملے میں جس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اس میں آپ اسے کسی کو فرد جرم لگا رہے ہیں، تو پبلک کا، میڈیا کا ایک اوپن ٹرائل کا ہونا نظر آنا بہت سپریم کورٹ میں جو آپ کی اپیل نہیں لگی ابھی تک، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ قاضی صاحب کا امیج تو یہ تھا کہ جی وہ میرٹ کے اوپر سنتے ہیں، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، تو قاضی صاحب کے لیے کیا آپ کا موقف ہے کہ قاضی صاحب سے امید ٹوٹ چکی ہے یا ٹھیک ہے برقرار ہے؟ اس لیے ہم نے دوبارہ درخواست کی ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے گا۔ ہمیں دیکھیں، ہمیں یہ شکوہ ضرور ہے کہ جی ہم شاہ محمود قریشی صاحب کی بیل سرے سے لگی نہیں، اس پہ نوٹس ہی نہیں ہوا۔ خان صاحب کی بیل جو ہے وہ لگی تھی، ویٹ اینڈ آفس ہو چکی ہے، دوبارہ اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی نوٹسز کے بعد۔ سو یہ دونوں معاملات ایسے ہیں جو ہماری سمجھ کے مطابق سپریم کورٹ نے جو اپنی پریفرنس لسٹ بنائی ہے کہ جو بیل کے معاملات ہیں ان کو جلدی لگایا جائے گا۔ سو کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ مانگ رہے ہیں کہ آپ کے کیسز پہلے لگیں دوسروں کے لگیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ یہ خود ایک طریقہ کار ہے، آپ ہائی کورٹ میں بھی جائیں تو بیل کا میٹر فوراً لگ جاتا ہے۔ تو کیونکہ کسی کو بھی اندر بے جا قید میں رہنا انصاف کے خلاف ہے، تو ہم اسی طرح یہ تقاضا رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میٹر کو ٹیک اپ کرے گی۔ اور جہاں تک شاہ صاحب کی بات ہے، وہ تو بڑا کنیکٹڈ میٹر ہے۔ اگر خان صاحب کے کیس میں نوٹس ہوئے ہیں تو ظاہر ہے شاہ صاحب کے کیس میں بھی نوٹس ہوں گے، تو اس لیے لگنے میں کوئی وہ نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ کہ یہ ٹرائل جو ہے یہ آگے چل پڑے گا۔ آج جس طرح جج صاحب نے یہ نہیں کیا کہ وہ کوئی ہفتے کی ڈیٹ دیتے، 4 دن کی ڈیٹ دیتے، انہوں نے کل صبح 11 بجے ہمیں پھر دوبارہ بلا دیا ہے، آپ لوگوں کو بھی سب کو آنا پڑے گا۔ تو جس سپیڈ سے یہ چل رہا ہے اس سپیڈ سے جو آپ کا قانونی تقاضا ہے کہ بیل تو آپ کی لگے،
آپ کو ملنی ہے نہیں ملنی اس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے، لیکن ہماری سنوائی تو ہونی چاہیے۔ مہربانہ صاحبہ، آپ فادر کی ہیلتھ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ کے پیچھے ایک دم 10 سے 15 فورسز کے لوگ ایک دم آ گئے ہیں، وہ کیا وجہ بنی، کیا خطرات؟ دیکھیں خطرہ کوئی نہیں تھا، اور اس کے اوپر ایک درخواست بھی خان صاحب کی طرف سے شاید دی گئی ہے کہ یہ نوٹس میں لے کے آنے کے، عدالت کے ریکارڈ پہ بات لانے کے کہ پیچھے آ کے پولیس اتنی کیوں جج صاحب کی کھڑی ہو گئی، اس کا کیا مقصد تھا؟ کوئی ڈرانا مقصد تھا؟ کوئی ایک تاثر دینا تھا کہ جی آپ فرد جرم لگ رہی ہے تو پولیس آگے کھڑی ہوئی؟ ہم ایک جیل میں موجود ہیں، وہ آلریڈی دونوں قیدی ہیں، چاہے بیجا قیدی ہوں لیکن قیدی ہیں۔ اور ایسی کارروائی تو کبھی کسی کورٹ میں کسی نے دیکھی نہیں، جیل میں بھی ٹرائل ہوئے ہیں تب بھی ایسی کارروائی کسی نے نہیں دیکھی، بہت ایک انہونا قدم تھا۔